ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس ریاست کے اندر روزگار مانگنا، یہاں سستی بجلی مانگنا، اپنے حق کے ملکیت کی بات کرنا، یہاں لوگوں کے حق کے حکمرانی کی بات کرنا، یہ کون سا جرم ہے؟ مجھے بتائے کراؤڈ میں سے کھڑا ہو کے کوئی آدمی ہمیں پھانسی لٹکاؤ، یہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے جو حقوق کے اوپر ٹاکا ڈالنے والے، یہاں یہ جو 53 کا ٹولہ ہے، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ایک بھی ہمارا مسئلہ نہیں حل کر سکتے۔ جو بھی انہوں نے کیا حربے کے طور پہ ہی کیا، نہیں تو آرڈیننس کو کیوں یہاں لایا گیا؟ جب وہ آرڈیننس جو دیا ہوا ریلیف تھا اس کو واپس ختم کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ لہٰذا میں جو بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کے خلاف ہماری جو جنگ ہے وہ ناقابل مثالیت ہے۔ ان کے ساتھ کوئی مثالیت نہیں ہو سکتی، ہمیں کبھی کوئی مثالیت نہیں کرنی۔ ہم نے اس لڑائی کو اس خطے کے چپے چپے کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہی ڈریکونین لاز بنا کے ہمیں مزید ہمارے حقوق سے محروم کرنے کی ساری سازشیں تانے بانے ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین اور ان کے جو زعما تھے، ان کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو؟ اس لیے کہ وہ وہاں کی جو لینڈ ریفارمز ہیں اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے جب، تو ان کو آج پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کے وسائل کی لوٹ مار کر دی جاتی ہے، جس طرح سے ہمارے وسائل کی لوٹ مار کی جاتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دریاؤں کا جو پانی ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں کی جو عدالت عالیہ جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر جس نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے وہ یہاں کا حکمران ہے، یہاں کی ریاست ہے۔ لیکن آج بھی ریاست اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں منظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ ہمیں ان کے پھیلائے ہوئے جو عصبیت ہے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نسبت چھوڑنا چاہتے ہیں ان شہداء کے ساتھ، تو پھر ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ۔ دوسری جو بات میں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، اس وقت اس خطے کے اندر جو ایک جنگی ماحول پیدا کیا گیا، ایک ہلکی جنگ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہندوستان کے حکمران ہوں یا پاکستان کے حکمران ہوں، لیکن میدان جنگ ہمارا خطہ بنا یا نہیں بنا؟ آج تو ایک طرف سے بھی گولہ فائر ہوتا ہے تو وہ کس کا سینہ چھلنی ہوتا ہے؟ کشمیری کا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔ اس طرف سے فائر ہو تو اس طرف چھلنی ہوتا ہے۔ املاک کس کی تباہ ہوتی ہیں؟ ہمیں معذوری کس کو ملتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امن کی بات نہیں کروں، تو کس کی بات کریں بھائی؟ ہمیں امن چاہیے اس خطے کے اندر۔ یہ ہندوستان کے عوام کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے جو حکمران طبقات ہیں اور ہندوستان کے حکمران طبقات ہیں یا دنیا کے جو حکمران طبقات ہیں، ان کے خلاف ہماری جنگ واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ آج بھی یہ سیز فائر کس نے کروایا؟ جموں کشمیر کے لوگوں نے کروایا، پاکستان کے عوام نے کروایا، ہندوستان کے عوام نے کروایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ تو ٹرمپ بہادر نے کروایا، آپ کے سامنے والی بات ہے۔ اس لیے حکمران طبقات سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ ہاں، عوامی بنیادوں پہ ہمارے ہندوستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے تمام مظلوم محکوم عوام ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کے اپنی آزادی کے لیے، اپنے کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے مل کے لڑائی لڑنی ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ سارے لوگوں سے کہ ہم نے اسی پیٹرن کو اپناتے ہوئے جس کو ہم اپنا چکے ہیں، ہاں، ہمیں مضبوط ڈسپلن بنانے کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ ہم کمیٹی والوں کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ ہم سبوں کا ہے۔ آپ لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔
لہذا اس کو منظم کرنا، اس کو وارڈ ٹو وارڈ منظم کرنا، اپنے درمیان بھائی چارگی اور اتحاد قائم کر کے حکمرانوں کے خلاف لڑائی کو تیز تر کرنا ہی ہمارا تاریخی فریضہ بنتا ہے۔ اور وہ وقت آئے گا کہ آپ عوامی طاقت ہو، ہم نے عوامی راج کے لیے ہر ممکن طور پہ کوشش کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت